وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ وہی ذات ہے جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے کشتیوں کی اور چوپایوں کی سواریاں بنائیں، یعنی تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے، ما ترکبون، جس پر تم سواری کرتے ہو۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ جم کر بیٹھ جاؤ تم ان کی پشت پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم اس پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور تم یہ کہو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے اس کو ہمارے تابع کیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ آج کا سبق بنیادی طور پر آیت نمبر 13 سورہ زخرف سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا سیکوینس، اس کی ترتیب اور اس کے سیاق و سباق درست کرنے کے لیے میں نے اس سے ماقبل کی آیت یعنی آیت نمبر 12 بھی ساتھ پڑھی اور آیت نمبر 14 بھی ساتھ پڑھ دی، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے۔ یہ سورہ زخرف کا بنیادی موضوع پہلے بھی بات عرض کی جا چکی کہ توحید ہے، اور اثبات توحید اور رد شرک کے دلائل ہیں اس میں، اور یہ خاص طور پر جو آیت نمبر 9 سے 25 تک ہے، یہ والا حصہ جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس میں اللہ کی توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ شرک فی الذات کی تردید کی گئی، اور جو دلائل دیے ہیں اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ آسمان کس نے بنائے، زمین کو بچھونا کس نے بنایا، اور زمین میں راستے کس نے بنائے، پھر یہ کہ اللہ نے اسی ذات نے پانی برسایا، پھر اس نے مردہ کھیتی کو زندہ کیا، پھر اسی نے جوڑے بنائے، اور پھر اسی نے سواری کے لیے کشتی اور جانور دیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ سواری کی دعا بھی سکھا دی کہ جب سواری پر بیٹھو تو پھر اس طرح سے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ جب جوڑوں کی بات کی جاتی ہے کہ مختلف جوڑے بنائے، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو جوڑے اس اعتبار سے ہیں جیسے مذکر مؤنث کا جوڑا ہوتا ہے، انسان اور حیوانات کے جوڑے ہیں، پھر نباتات میں بھی مذکر اور مؤنث کے جوڑے بنائے۔ اس کے علاوہ اس کے
کسی چیز کے ہم شکل ہونے کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے، جیسے جوتا، ایک جوتا دوسرے کے لیے جوڑا ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی جوڑا ہوتا ہے جو تضادات کے جوڑے ہیں، مثلا رات ہے اور دن ہے، اجالا ہے اور اندھیرا ہے، اونچائی ہے اور گہرائی ہے، یہ ساری مختلف چیزیں، یہ بھی جوڑے ہیں۔ اور سورہ صاد میں اللہ کریم نے فرمایا وآخر من شکلہ ازواج، کہ وہ ایک جو ہم شکل ہونے کے بھی جوڑے ہیں۔ تو گویا کسی بھی طرح کی کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دوسرا جوڑا موجود ہے، چاہے وہ تضاد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہم شکل ہونے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جنس کے اعتبار سے ہو۔ اللہ کریم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، اور فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ ایک ذات ایسی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کریم کی ذات۔ وہ یکتا ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کا، اس کا کسی کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، ومن کل شیء خلقنا زوجین۔ اور پھر یہ جو جب زوجین کی بات کی، خاص طور پہ یہ جو سورہ ذاریات کے اندر ومن کل شیء خلقنا زوجین کی بات کی، تو وہاں کا جو سیاق و سباق ہے، وہاں اس سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ جیسے ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے، تو دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو دنیا کی موجودگی جس میں ہم موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت ضرور قائم ہوگی، کیونکہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور ہر چیز کا جوڑا موجود ہوتا ہے، تو دنیا کا جوڑا بھی موجود ہو کے رہے گا۔ اگر دنیا ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے حواس سے محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آخرت جو ہے وہ بھی قائم ہوگی۔ اور بس ایک ذات ہے اللہ کی جس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اس میں پھر وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے۔ اب بالکل یہ مختلف چیز ہے، کشتی اور چیز ہے، اور چوپائے بالکل اور نسل اور جنس ہے اور نوع ہے، لیکن ان میں قدر مشترک یہ ہے کہ ما ترکبون، تم ان کے اوپر سواری کرتے ہو۔ کشتی کے اوپر بھی سواری کی جاتی ہے، اور چوپایوں کے اوپر بھی سواری کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے ہر چوپائے کے اوپر سواری تو نہیں کی جاتی۔ کچھ چوپائے ہیں جو دودھ دینے والے ہیں، کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کے اندر اور قسم کے انسان جو ہے وہ فائدے اٹھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ، یعنی مختلف قسم کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ کسی کا گوشت بھی تم کھا جاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، کسی کا اور اس کے اندر منافع لیتے ہو، یعنی کسی کی کھال جو ہے وہ ادھیڑ کے اس کا فائدہ ہوتا ہے، بہت سارے فائدے۔ جہاں تک سواری کی بات ہے تو اس میں سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں، وہاں پر فرمایا والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے، خچر اور گدھے، لترکبوہا وزینہ، یہ تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے آرائش کا سامان بھی ہے۔ اور فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے، یا پیدا کرے گا جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو اس میں اللہ کریم نے ان سواریوں کی بات کی ہے جو سواریاں اس وقت تک جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تک انسانوں کے لیے معروف سواریاں تھیں، ان کا ذکر کیا۔ اب ظاہر ہے وہ سواریاں جو آج کل کے دور میں آ گئی ہیں، ان سواریوں کا ذکر نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اگر اس وقت قرآن میں ذکر کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے ریل گاڑی بنائی، تمہارے لیے کار بنائی، تمہارے لیے اس طرح کی کوئی گاڑیوں کا ذکر کر لیا جاتا، موٹر سائیکل بنائی، یا کوئی بھی سواریاں جو آج کل کے دور میں ہیں اس دور میں نہیں تھیں، ان کا ذکر کیا جاتا، تو یہ ناقابل فہم ہوتا اس دور کے لوگوں کے لیے۔ تو چونکہ قرآن ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا صرف ان سواریوں کا نام لیا جس کو وہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے۔ البتہ ساتھ یہ فرما دیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ تو گویا قیامت تک جو نئی سواریاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اب بھی آج کل جو سواریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد قیامت تک یہ سواریاں بھی متروک ہو جائیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور نئی جو ہے سواریاں وہ تخلیق پا جائیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ نئی سے نئی سواریاں آتی جائیں گی۔
تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے اندر سب کچھ موجود ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 چیزیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خوش بختی کی علامت ہے، 4 چیزیں جو ہیں وہ خوش بختی کی علامت ہے: نیک بیوی، نیک ہمسایہ، کھلا گھر، کشادہ گھر، المکان الواسع، کھلا گھر، المرکب الحنی، اور آرام دہ سواری۔ یہ ساری یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں اور خوش بختی کی علامت ہے۔ جس شخص کو یہ 4 چیزیں مل جائیں گویا اس کو خوش بختی عطا ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو اچھی سواری، آرام دہ سواری اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ تو گویا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، اس وقت چونکہ اونٹ گھوڑے وغیرہ تھے، اور اونٹ گھوڑے وغیرہ کے اوپر اگر آپ بیٹھ جائیں تو ظاہر ہے ایک دفعہ بیٹھنے کے لیے، اس کے اوپر ٹک کے بیٹھنے کے لیے وہ کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ آپ دروازہ کھولیں اور ٹک کے بیٹھ جائیں، اس کے اوپر ٹک کے بیٹھنے کے لیے بھی ہمت چاہیے ہوتی تھی۔ یعنی آپ پہلے رکاب میں پاؤں رکھتے ہیں، پھر آپ اوپر چڑھتے ہیں، پھر آپ ٹک کے بیٹھتے ہیں، اس لیے فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پشتوں کے اوپر۔ اور ظاہر ہے جب تم جم کے بیٹھ جاؤ پھر تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ کسی جانور کو آپ کیسے مسخر کر سکتے ہیں؟ اور اگر آج کے دور میں دیکھیں تو گاڑی کے اندر جو انجن ہے، انجن کے اندر پیٹرول ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، اور آپ کے حکم پر آپ چابی لگاتے ہیں، اور بعض گاڑیاں تو بغیر چابی کے پش بٹن سٹارٹ ہوتی ہیں، تو آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کو ذرا سا پاؤں لگاتے ہیں وہ چل پڑتی ہے۔ یہ سارا کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے قابو میں کیا ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ کشتی ہے، اور چاہے وہ جدید سواریاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، اس پر اللہ کی ذات کا شکر بنتا ہے، اس کا شکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تابعی، ان کا نام بھی علی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا، اور پھر وہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اوپر بیٹھ کے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا، پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 3 دفعہ پھر الحمدللہ پڑھا، اور 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، تھوڑا سا ہنس دیے۔ تو علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں مسکرائے، آپ کیوں ہنس دیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، آپ اسی طرح سواری پہ بیٹھے، اسی طرح آپ نے دعا پڑھی اور یہی دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے۔ تو میں نے پھر اس وقت پوچھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ جو مسکرائے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو یہ بھی مسکرا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ تعجب کرتا ہے بندے پر جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ اکبر، دعا ہے نا سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ میں نے اپنی ذات پر جو ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، سبحانک رب انی
سبحانکا رب انی، یا اس میں رب کا لفظ بعض اوقات نہیں آتا، بعض روایتوں میں نہیں ہے، سبحانکا انی ظلمت نفسی یا سبحانکا انی قد ظلمت نفسی، اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پر، یعنی تیرا رب اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میرے بندے کو یہ علم ہے اور میرے بندے کو یہ یقین ہے، جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بندے کو علم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا سواری کی ہے۔ جب سواری پہ بیٹھ جاؤ تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، وہ چاہے سواری کشتی ہو، وہ سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ ہو، گدھا ہو، خچر ہو، یا سواری کار ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہو یہ سواری کی دعا ہے۔ اور جو دوسری دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی سواری کی دعا ہے۔ یہ دونوں سواری کی دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا جو ہے وہ، بلکہ دو دعائیں جو ہیں گھر سے نکلنے کی ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے تو دو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں سفر کے آغاز میں۔ ایک تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً دعا ہے، جب آپ مسجد کو جاتے ہوئے بھی نکلیں، آپ کسی بھی جگہ نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ دعا جو ہے تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً۔ تو دوسری ایک دعا ہے جو سفر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب یہ بھی گھر سے نکلنے کی گویا دعا ہے۔ تو یہ دو دعائیں ہوگی گھر سے نکلنے کی، اور یہ دو دعائیں، ایک سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور دوسری دعا جو ابھی میں نے عرض کی ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آدمی یہ کہے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ دو دعائیں ہو گئیں، یہ سواری کی دعائیں۔ سفر کی دعا ان میں کوئی نہیں۔ اکثر جو ہے آپ کسی سے پوچھتے ہیں سفر کی دعا سنائیں، وہ جلدی سے سنا دیتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے جو آپ نے سواری پہ بیٹھ کے پڑھنی۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ اور اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یہ دونوں دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ تو پھر سفر کی دعا کون سی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا وقض عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ یہ ہے سفر کی دعائیں۔ یہ 4 دعائیں گویا ہے تو ایک ہی دعا، لیکن اس کے اندر 4 دعائیں شامل ہیں، تو یہ شامل ہو کے پھر یہ سفر کی دعا بنتی ہے۔ تو اگر یہ گویا 2 دعائیں گھر سے نکلنے کی، 2 دعائیں سواری پر بیٹھنے کی، اور 4 دعائیں جو ہیں سفر میں پڑھنے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو آپ جو ہے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی پوری فلسفی اللہ کریم نے بتا دی کہ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم سواری پر ٹک کے بیٹھ جاؤ
ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کا تذکرہ کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس کے اوپر ٹک کر بیٹھ گئے ہو سواری کے اوپر، تو پھر تم کیسے ذکر کرو، کیسے یاد کرو اللہ کی نعمت کو. وَتَقُولُوا، تو یہ کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے تابع کیا اس سواری کو، ھذا، اس سواری کو، جس بھی سواری پہ آپ بیٹھے ہیں، چاہے وہ بس ہے، کار ہے، ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، کوئی بھی سواری ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو میں کیا. وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہم سے تو نہیں قابو میں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قابو میں دی ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اب دیکھیں، دنیا کا سفر ہے اور دنیا کے سفر کے لیے آپ چل پڑے ہیں، تو اس سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ صرف دنیا والے سفر میں تم جا نہیں رہے، تم نے ایک لمبے سفر پر، آخرت کے سفر پر بھی جانا. اور علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اور بھی مختلف مقامات پر تنبیہ فرماتا ہے، دنیا کے کسی معاملے کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک دو مثالیں لکھی ہیں. مثال کے طور پر وَتَزَوَّدُوا، جب حج کا معاملہ ہوا تو حج کے معاملے میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اپنا زاد راہ لے لیا کرو، راستے کا سامان سفر لے لیا کرو. زاد راہ کا مطلب ہوتا ہے سامان سفر، سامان سفر لے لیا کرو. اور ساتھ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. گویا یہاں تو آپ کو اپنے بیگ میں مختلف چیزیں ڈال کے لے کے جانی ہے، یہ زاد راہ ہے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کسی شخص کی کتنی استطاعت، جب وہ آیت نازل ہوئی کہ جس شخص کے اوپر جس کے پاس استطاعت ہو وہ ضرور اس گھر کا حج کرے، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استطاعت سے کیا مراد؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الزاد والراحلہ، استطاعت سے مراد ہے کہ اس کے پاس سامان سفر ہو اور سواری ہو، سواری کا انتظام ہو اور سامان سفر ہو. تو سامان سفر ظاہر ہے کہ یہ تو دنیا کا سامان ہے، آپ کی ضرورت کا وقتی سامان ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو بہترین سامان سفر ہے وہ تقویٰ ہے، جو تمہیں آخرت کے سفر پر اصل میں درکار ہوگا. دنیا کے سفر میں بھی تقویٰ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل جس طرح ہمیں مال و اسباب کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے سفر میں، اس طرح آخرت کے سفر میں تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. تو فرمایا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، جس طرح آج ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، اسی طرح ہم اپنے رب کی طرف بھی لوٹائے جانے والے ہیں. گویا اس سفر کو، جو دنیا کے چھوٹے موٹے سفر ہیں، ہر سفر کے اندر تنبیہ موجود ہے کہ تمہارا جو آخرت کا سفر ہے وہ بھی قریبی ہے اور کسی بھی وقت وہ شروع ہو سکتا ہے. اور یہ اس کو یاد کرنا ضروری ہے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے بنایا ہے اس کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جزءاً حصہ. یعنی یہ چونکہ شرک کی تردید ہو رہی ہے اور جو مشرکین مکہ کا شرک تھا اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اس کے ضمن میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا لَهُ، انہوں نے بنایا ہے اس کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جزءاً ایک حصہ. یعنی انہوں نے اللہ کے غلاموں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کی ذات کا حصہ بنا دیا. مثلا اللہ کے جو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. مثلا جو
نصارہ ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، پھر جو یہود ہیں انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ جو بیٹا قرار دینا ہے، اولاد قرار دینا، یہ ہے اس کا حصہ قرار دینا، اور ظاہر ہے اولاد صلب سے ہوتی ہے، اولاد حصہ ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا زبردست تضاد ہے کہ جو غلام ہوتا ہے وہ اولاد نہیں ہوتی، اور جو اولاد ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اولاد ہے، انہوں نے خود بنایا ہے کہ اللہ کے غلاموں، انہوں نے ایسا ان کی طرز عمل کے اندر تضاد ہے کہ اللہ کا غلام بھی کہتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں بھی کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے اپنے نقطہ نظر کے اندر تضاد ہے، حالانکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ غلام نہیں ہوتی، اور جو غلام ہوتے ہیں وہ اولاد نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، بڑا کھلا ناشکرا ہے، اللہ کی اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، یا پھر انہوں نے ام اتخذ، یا پھر بنا لی ہیں یا رکھ لی ہیں، مما یخلق، جو وہ بناتا ہے، جو اس نے پیدا کیا ہے اس میں سے، بنات، اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی ہیں۔ کیا پھر ایسا ہوا ہے؟ ام اتخذ، یا پھر اس نے رکھ لی ہیں یا بنا لی ہیں، مما یخلق، جو وہ تخلیق کرتا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں سے، بنات، اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی ہیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں جو ہے وہ بیٹوں سے نوازا ہے، یعنی تمہارے لیے بیٹے، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس نے اپنے لیے بیٹیاں رکھ لی ہیں۔ حالانکہ جب تم کرتے ہو اس کا کمپیریزن تو تم بیٹوں کو افضل سمجھتے ہو، بیٹوں کو بہتر سمجھتے ہو، اور بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہو، اور تمہارا اپنا کردار یہ ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہو کہ مالک جو سب کچھ، خالق جو پیدا کرنے والا ہے، اس نے اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں، اور تمہارے لیے یعنی کوئی مجبوری تھی اس کو؟ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا پھر اس نے رکھ لی ہیں اپنی مخلوق میں سے، جو وہ پیدا کرتا ہے، بیٹیاں، یعنی اس کو کوئی مجبوری تھی، اس نے بیٹیاں رکھ لی ہیں۔ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں جو ہے وہ بیٹوں سے، تمہارے لیے بیٹے چن لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، حالانکہ حالات یہ ہیں کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی جس کی یہ مثال بیان کرتے ہیں رحمان کے لیے، کیا ہے؟ بیٹیاں، یعنی بیٹی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اس چیز کی جو انہوں نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، یعنی بیٹیوں کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اللہ اکبر۔ ظلہ کا معنی ہو جانا بھی ہوتا ہے، اور ظلہ کا معنی پورا دن رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو ظل وجہہ مسودہ، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، اور سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے، یہ بھی اس کا ترجمہ درست ہے۔ یعنی رات کو تو نظر نہیں آتا نا اس کا چہرہ کیسا ہے کیسا نہیں، دن کو تو نظر آتا ہے، تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا، یعنی اس کا غم ہی کم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کو اتنا غم ہوتا ہے جب اس کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اپنے لیے بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری ہو تو مرنے لگتے ہیں، رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، اور غم سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے ذات کے ساتھ جو ہے بیٹیوں کا نسبت کرتے ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور بیٹیاں بھی، وہ بیٹیوں کی یہاں دو خصوصیات اللہ کریم نے بیان کی ہیں۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا جو پالی گئی ہیں، یونشأ، جو پالی گئی ہیں، یا جن کی پرورش کی گئی ہے یا پرورش کی جاتی ہے، فی الحلیۃ، زیورات میں، زیورات میں ان کی پرورش کی جاتی ہے۔
وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں خواتین یا بچیاں واضح نہیں ہوتی. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی اپنی جگہ مقام و مرتبہ دیا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ ایک نازک مزاج ہے. اس کو اس کے آرائش کے لیے زیور کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیور میں پلتی بڑھتی ہے. اور جب اس کا جھگڑا ہو جائے کسی سے تو بالعموم وہ جھگڑتی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ دلائل کے انبار لگا دے. بالعموم وہ جو جھگڑتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے، یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتی ہے جس سے اس کی لڑائی اور اس کی جو ناراضی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کر سکتی کہ وہ دلائل کے ذریعے سے وہ مرد کو خاموش کر دے، یہ نہیں ہوتا. بلکہ عام طور پہ اس کا کوئی طرز عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی جتنی بھی بچیاں دیکھ لیں، کوئی ذرا سا کوئی انہونی ہو جائے، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً رونا شروع کر دیتی ہیں اور چیخنا شروع کر دیتی ہیں. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائی. اور جو زیور والی خصوصیت ہے، اس کو بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ عورت کو سجنے سنورنے کے لیے زیور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نقص ہے عورت کی ذات کا، اور یہ کمی ہے. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی، خرابی نہیں ہوتا نقص کا مطلب. نقص کا مطلب ہوتا ہے کمی. تو کمی کو دور کرنے کے لیے، یعنی اس کی ذات میں یہ کمی ہے کہ اس کو سجنے سنورنے کے لیے زیور کی ضرورت ہوتی. اور جب اس کو زیور کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے زیور نہ ہو عورت کا تو وہ اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو پوری طرح اس کا اظہار ہی نہیں کر سکتی. ان کی شخصیت کا مرد کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہوتی. مرد بغیر زیور کے جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. کہتے شیراں دے منہ دھوتے ہی ہوں، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ چاہے منہ بھی نہ دھویا ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ اپنی ذات میں پھر بھی مکمل ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا اس طرح سے جو ہے وہ شخصیت اس طرح سے بنائی ہے، پرسنالٹی اس کی اس طرح کی بنائی. لیکن خواتین کی جو پرسنالٹی ہے ان کو سجنے سنورنے کے لیے چونکہ زیور کی ضرورت ہوتی ہے، تو گویا ان کی ذات کے اندر یہ ایک طرح کی کمی ہے جو زیور کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہے. اور اگر زیور موجود نہ ہو، اور جو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر معاشرہ کوئی بھی ہو اور زیور کا سٹائل کوئی بھی ہو، اور جو بھی رجحانات ہوں زیور کے، لیکن ہر معاشرے کے اندر کسی نہ کسی طرح کا زیور ضرور موجود ہوتا ہے جو خواتین کی اس کمی کو پورا کرتا ہے، اور وہ زیور میں پلتی بڑھتی ہیں، ان کی پرورش زیور میں ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے جھگڑے میں فی الخصام میں، جھگڑے میں غیر مبین، واضح نہیں ہوتی. وہ اپنی بات جو ہے کھلا کے واضح طور پر کر نہیں سکتی، اور کبھی ان کو شرم اور حیا مانے ہوتی ہے، اور کبھی ان کو جو ہے وہ جذبات کا جو ابال ہوتا ہے وہ مانے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شخصیت ایسی بنائی. تو بعض اوقات جذبات کے وفور کی وجہ سے، وفور جذبات کی وجہ سے گفتگو نہیں کر پاتی بلکہ رونا شروع کر دیتی. اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ حیا مانے ہوتی ہے، کوئی بھی بات کرے. اب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ولی ہے لڑکی کا رشتہ کرنے کے لیے اس کو ضرور پوچھے، اور اگر وہ خاموش رہے تو اسی کو رضا سمجھا جائے کہ اس نے رضامندی کا اظہار کر دیا اگر وہ خاموش رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت کی سرشت کے اندر ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات کھل کے وہ بتا سکے، اور وہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات خاموشی کو اختیار کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو خصوصیات یہاں پہ بیان فرمائی ہیں خواتین کی، یہ اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ کیا خیال ہے کہ اللہ نے اگر اپنی اولاد بنانی تھی تو پھر اللہ نے عورتیں ہی بنانی تھیں؟ اللہ نے مرد کیوں نہیں اولاد بنانی تھی؟ یعنی یہ جو مشرکین مکہ یا ہر دور کے مشرکین جو اللہ کی اولاد قرار دیتے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو تو یہ بیٹیاں کس بنیاد پر قرار دیتے ہو؟ یہ اصل میں سوالات اس کے بارے میں. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. ایک تو اس کے لیے دلیل یہ دی کہ تمہیں خود جب بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غم میں بھرے ہوئے ہوتے ہو، اور دوسری یہ کہ خواتین جو ہیں ان کی خصوصیات یہ ہیں
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا